وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور البتہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. وہ آ کے فرمانے لگے اے میری قوم بلا شبہ میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں ظاہر باہر ڈرانے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم
بلا شبہ میں تمہارے بارے میں دردناک عذاب سے ڈر رہا ہوں۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا تھا وہ بولے اور کہنے لگے، ما نراک الا بشرا مثلنا، اے نوح ہم تجھے صرف اپنے جیسا ایک انسان ہی سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیرے پیچھے چلنے والے صرف اور صرف وہی لوگ ہیں جو ہمارے کمین ہیں، اور وہ بھی اوپر کی رائے سے مانے ہیں، بے سوچے سمجھے مانے ہیں۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ، اور ہم تمہارے لیے اپنے پہ کوئی فضیلت نہیں دیکھ پاتے، بل نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم بھلا مجھے بتلاؤ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، وآتانی رحمتا من عنده، اور میرے مولا نے مجھے اپنی طرف سے رحمت بھی عنایت فرما رکھی ہو، یعنی نبی بھی ہوں اور عقلی دلائل بھی میرے پاس ہیں، فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، جو تم پر مخفی ہیں، جن سے تم اندھے ہو چکے ہو، أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، کیا یہ توحید اور یہ اللہ کا سچا دین، اس پر میں تمہیں مجبور کر دوں، تمہارے ساتھ لازم کر دوں، حالانکہ تم اسے پسند نہیں کرتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، میری مزدوری تو صرف اور صرف اللہ پر ہے، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں ایمان لانے والوں کو اپنے پاس سے ہٹا نہیں سکتا، دور نہیں کر سکتا۔ انہم ملاقو ربہم، یہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اے میری قوم کے لوگوں میں تمہیں دیکھتا ہوں ایک ایسی قوم جو جہالت کا مظاہرہ کر رہی ہو، نادانی کا مظاہرہ کر رہی ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، میری قوم کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں اگر میں ان کو اپنے پاس سے ہٹا دوں، ہانک دوں۔ افلا تذکرون، دھیان کیوں نہیں کرتے ہو۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں نہیں کہتا تمہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب بھی نہیں جانتا، وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں نوری ہوں، وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ لوگ جو تمہاری آنکھوں میں حقیر نظر آتے ہیں، لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، کہ اللہ انہیں بھلائی نہیں دیں گے، اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے جینوں میں ہے،
انی اذا لمن الظالمین، اگر ایسے میں کہوں تو پھر تو میں بھی ظالموں میں سے بن جاؤں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، سورہ ہود علیہ السلام کی یہ آیات مبارکہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ سے متعلق ہیں تلاوت کی گئی ہیں، اور ان کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ سورت کی ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سورت میں 4 مرکزی مقام ہیں، یعنی 4 دعوے ہیں سورت کے۔ ان کو ثابت کرنے کے لیے اس صورت میں 7 واقعات بیان کیے گئے ہیں، نبیوں کے 7 قصے اور 7 واقعے بیان کیے گئے ہیں۔ سورت کا پہلا دعویٰ یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سجدوں کے لائق نہیں، سجدہ عبادت ہے۔ کوئی رکوع کے لائق نہیں، اس لیے کہ رکوع عبادت ہے۔ کوئی نظر نیاز کے لائق نہیں، اس لیے کہ نظر نیاز عبادت ہے۔ کسی کی قبر طواف کے لائق نہیں، اس لیے کہ طواف عبادت ہے، اللہ کے گھر کا حق ہے۔ کوئی پکار کے لائق نہیں، کیونکہ پکار غائبانہ پکار عبادت ہے۔ مشکلات میں، مصیبات میں پکارنا یہ عبادت ہے، اور یہ اللہ کا خاصہ ہے، اسی کو پکارا جائے۔ جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں، قولی، مالی، بدنی، سب کی سب اللہ کے لیے ہیں۔ یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ سورت کا پہلا دعویٰ تھا سورہ ہود علیہ السلام کا۔ اس پہلے دعوے پر پہلی دلیل جو پیش کی ہے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ پیش نظر رہے کہ قرآن مجید کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے کہ جس نے تاریخ کے تمام جزیات اور کلیات کا استقصاء کیا ہو۔ نہیں، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، کتاب ہدایت، اور ہدایت و موعظت کے لیے، عبرت و نصیحت کے لیے جس قدر جتنا واقعہ ضرورت ہوتا ہے قرآن مجید وہ بیان کر دیتے ہیں۔ جہاں جس جگہ جتنا ٹکڑا، جتنا حصہ عبرت، موعظت، ہدایت کے لیے ضرورت پڑتا ہے قرآن مجید اس کو بیان فرما دیتے ہیں۔ یہی سلسلہ ہے تمام انبیاء کے واقعات کا، ولیوں کے واقعات، نبیوں کے واقعات قرآن مجید اس انداز سے بیان کرتے ہیں۔ یعنی تاریخ کو بحیثیت تاریخ نہیں بیان کرتے، تاریخ کو بحیثیت ہدایت، عبرت اور موعظت بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں اگر ہم پڑھیں، آواز سمجھ آ رہی ہے؟ زیادہ گونج تو نہیں رہی؟ سمجھ آندی پی یہ گل میری؟ قرآن مجید کو غور سے پڑھیں اور دیکھیں تو قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعات 43 مرتبہ 43 مرتبہ بیان کیا گیا ہے، کہیں اجمالاً اور کہیں تفصیلاً۔
کہیں تھوڑا تھوڑا اجمال اور کہیں زیادہ تفصیل سے، یعنی 43 مرتبہ قرآن مجید نے ذکر چھیڑا ہے۔ پورے قرآن میں اگر آپ گنتے آئیں سورتوں میں تو 43 مرتبہ قرآن مجید نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ کہیں بالکل مختصر ہے، کہیں ذرا تفصیل سے ہے، کہیں زیادہ تفصیل ہے، کہیں درمیانی تفصیل ہے، اور ایک جگہ تو ایک پوری سورت نوح علیہ السلام کے نام سے نازل ہوئی ہے، سورہ نوح علیہ السلام، ایک پوری سورت ان کے نام سے آئی ہے۔ جہاں تفصیل بیان ہوئی ہے، قدر تفصیل، ان مقامات میں سے یہ سورہ ہود بھی ہے، جہاں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قدر تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ دھرتی پہ، دنیا پہ پہلے رسول ہیں۔ میرے لفظوں پہ غور کریں، پہلے رسول ہیں۔ مسلم شریف کی وہ بڑی طویل حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خطاب کیا، انت اول الرسل فی الارض، اے نوح آپ زمین پہ پہلے رسول ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ پہلے بھی ان سے تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، شیس علیہ السلام ہے، انبیاء ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں کہ دو ٹرمیں ہیں، دو اصطلاحیں ہیں، ایک اصطلاح نبی کی اور دوسری رسول کی، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نبوت و رسالت جو دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ان میں کچھ فرق ہے۔ نبی اسے کہتے ہیں جس کی طرف اللہ کی وحی نازل ہو، بس یہ نبی ہے۔ آگے شریعت اسے ملے یا نہ ملے، نئی شریعت، نئی کتاب اسے میسر آئے نہ آئے، اللہ کی وحی اس پر اترنا شروع ہو تو وہ نبی ہوتا ہے۔ اور رسول اسے کہتے ہیں کہ وحی بھی نازل ہوتی ہے اور جدید شریعت بھی اسے ملتی ہے، کتاب بھی اسے ملتی ہے، ایک تہذیب بھی اسے ملتی ہے، دستور العمل بھی ملتا ہے، ضابطہ حیات ملتا ہے، اسے رسول کہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام اس معنی سے رسول ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام ایک جدید شریعت لے کے آئے ہیں، نئی شریعت لے کے آئے ہیں، پہلی شریعتوں سے علیحدہ ایک نیا نظام لے کے آئے ہیں۔ اس لیے مسلم شریف کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں، انت اول الرسل فی الارض، آپ زمین پہ اللہ کے پہلے رسول ہیں۔ اور پھر رسولوں میں سے بھی ایک تقسیم ہے، اولو العزم رسول، وہ 313، اور ان میں سے بھی پھر آگے اور تخصیص ہے جن میں 5 کا قرآن میں تذکرہ ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن کو بعض پر بعض کو فضیلت دی ہے ہم نے، یعنی بعض کی فضیلت۔ اور ان سب میں سے ایک اکیلا جسے خاتم الانبیاء اور امام الانبیاء کہا جاتا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بڑے جلیل القدر اور رفیع الشان پیغمبر ہیں۔ یہ پہلے رسول جو ایک جدید نظام لے کے آئے ہیں اپنے زمانے میں۔ وہ جدید نظام کیا تھا؟ مختصر سا عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ آج میں نے آپ سے وعدہ بھی کر رکھا ہے 1:30 بجے تقریر ختم ہو جائے۔ آپ تو پورے شاید کوئی نہیں آئے 12:30 بجے، آپ تو آگے ہیں، آنے والے دوسرے نہیں آئے، آپ کے سارے ساتھی نہیں آئے، آپ سے مراد ہے آپ کے سارے ساتھی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ایسے واسطے نہیں آیا کہ 2 بجے ٹرنا ہے جی۔ اچھا، کوشش کروں گا کہ وعدہ نبھاؤں، بات سمجھاؤں، جہاں رہ جائے چھوڑ دیں گے، پھر اگلے جمعے شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ جی اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جس قدر انبیاء دنیا میں تشریف لائے،
وہ اخلاقیات کو سنوارنے والے تھے، اخلاقی کمزوریوں کو دور کرنے والے تھے، اور محاسن اخلاق کو استوار کرنے والے تھے، اخلاق کریمانہ کی تعلیم دینے والے تھے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے تک، ان کی آمد تک شرک دنیا میں نہیں تھا۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا میں اور غلطیاں تھیں، قتل تھا، آدم علیہ السلام ہی کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا یہ سلسلہ۔ حابیل و قابیل، ان کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے آدم کے دو بیٹوں سے کہ حضرت حابیل کو قابیل بھائی نے حسد کی وجہ سے قتل کر دیا تھا۔ یہ دنیا میں پہلا قتل ہے، انسان کا پہلا قتل۔ اور باقی بھی اخلاقی کمزوریاں تھیں، لیکن شرک کا وجود نہیں تھا کہ کسی کو اللہ کا شریک بنایا جائے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں۔ یہ نوح علیہ السلام کے زمانے تک بات نہیں تھی۔ اس کی ابتدا کچھ یوں ہوئی کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 اللہ کے نیک بندے، 5 اولیاء کرام، اللہ کی رحمتیں ہوں ان پر، ان کا نام بھی قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے سورہ نوح میں۔ ود، یغوث، یعوق، سوا اور نصر، یہ 5 تھے، اور اللہ کے بڑے نیک بندے، بڑے جلیل القدر آدمی، اپنے رب کی مخلصانہ بندگی کرنے والے، لوگوں کے لیے خدا کی اطاعت و فرما برداری کا نمونہ، اور لوگ ان سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، بڑی محبت کیا کرتے تھے، ان کی بات مانا کرتے تھے، ان کی اطاعت و فرما برداری کیا کرتے تھے۔ لیکن موت کا جام تو ہر ایک نے پینا ہے، ان کو بھی موت کا جام پینا پڑا، اور یہ دنیا سے رخصت ہو گئے، موت کا جام پی لیا۔ اب جب موت کا جام انہوں نے پیا تو شیطان نے مخلوق کو گمراہ کرنے کا ایک راستہ سوچا، جو قسم اٹھائی تھی نا اپنے اللہ کے سامنے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن یمینہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین۔ میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، ضرور آؤں گا، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، اکثر شاکر نہیں ہوں گے، مشرک بنیں گے۔ یہ خدا سے نکلتے وقت، مردود ہوتے وقت شیطان نے بات کہی تھی، قرآن نے ہمیں بتلا دی۔ اب اس اپنے قول و قرار کو پورا کرنے کے لیے یہ شیطان آ گیا مریدوں کے پاس، محبت کرنے والوں کے پاس، پیار کرنے والوں کے پاس، اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کے پاس۔ یاد رکھیے، ایک جملہ درمیان میں کہتا جاؤں سمجھانے کے لیے، جب بھی شرک و بدعت آئے ہیں مخلوق میں تو محبت و پیار کے عنوان سے آئے ہیں، دشمنی اور بغاوت کے عنوان سے شرک و بدعت کہیں انسانوں میں نہیں آیا۔ یہ بالکل پکا اصول یاد رکھیں۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، حاجت روا اور مشکل کشا بنایا، دشمنی کی وجہ سے نہیں، محبت کی وجہ سے۔ جی ہمارا پیغمبر بڑی شانوں والا، بڑی عظمت والا، اللہ کا قرب بڑا حاصل ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ میں سے ہے۔ اور عیسائیوں نے بھی محبت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ فرشتوں کو محبت کی وجہ سے مکے کے مشرکوں نے اللہ کی بیٹیاں بنایا، اللہ میں سے نکالا۔ رافضیوں نے پنجتن پاک کا عنوان قائم کر کے اللہ میں سے جو نکالا تو محبت کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے نہیں کہ اہل بیت سے عداوت تھی اور دشمنی کی وجہ سے ان کو اللہ کا شریک بنا دیا، نہیں، وہ محبت کی وجہ سے کہا کرتے تھے خدا کے نور سے جدا ہیں یہ پانچوں تن، محمد، علی و فاطمہ، حسین و حسن۔ محبت کی وجہ سے کہا کرتے تھے، محبت میں غلو کی وجہ سے، یعنی بگڑی ہوئی محبت کی وجہ سے۔ صرف محبت کا لفظ جو میں نے کہا ہے یہ درست نہیں، محبت تو بڑا پیارا عنوان ہے نا، محبت تو مومن کا شیوا ہے اور زیور ہے۔
محبت تو مومن کرتا ہے، اپنے اللہ سے بھی کرتا ہے، انبیاء سے بھی کرتا ہے، اولیاء سے بھی کرتا ہے، علماء سے بھی کرتا ہے، خدا کی ساری مخلوق سے مومن محبت کرتا ہے۔ لیکن محبت کے درجات ہیں، بگڑی ہوئی محبت، محبت میں غلو کی وجہ سے یہودی، نصرانی اور باقی گمراہ ہوئے، اور محبت کے عنوان ہی سے ہمارے شیعہ بھائیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ۔ ان بیچاروں کو پتہ نہیں اس کا معنی بھی آتا ہے کہ نہیں عربی کے شعر کا، لیکن پڑھتے ہیں اور اس کا ورد کرتے ہیں۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یہ شعر ہے عربی کا، اس کا معنی یہ ہے، لی خمسۃ، میرے تو 5 ہیں نا، میرے تو 5 ہیں، اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، جتنی بھی بڑی سے بڑی مصیبت اور بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے، او میں مصیبتوں میں پھنس جاؤں تو میں ان کے نام سے ان مصیبتوں کو ٹالتا ہوں، دور کرتا ہوں، ان کا نام جپتا ہوں تو مصیبتیں ہٹتی ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما، مصطفیٰ، مرتضیٰ اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حسن و حسین، اور والفاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ محبت کے عنوان سے وہ کہہ رہے ہیں، کوئی دشمنی تو نہیں کر رہے، لیکن بگڑی ہوئی محبت اور غلوب ہے، اس غلوب نے انہیں ہلاکت میں ڈال دیا۔ حالانکہ اہل اسلام اور اہل ایمان کا انداز یہ نہیں، اہل ایمان تو سولی پہ چڑھ کے بھی یہی کہا کرتے تھے، لی واحد لطفی بہی حر الوباء الحاتمہ۔ ہاں، لی واحد، یہ مومن کا شیوا ہے۔ وہ لی خمسۃ کہنے والے ایمان کو دور کر دیتے ہیں، مومن کا شیوا یہ ہے، لی واحد، میرا تو اکیلا ہی ایک ہے، لی واحد خمسی اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، جتنا بھی بڑا دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، میں اسے ہی پکارتا ہوں، یا اللہ میری مدد کر۔ اور وہ کون ہے واحد؟ رب المصطفیٰ۔ انہوں نے تو صرف کہا نا المصطفیٰ، میں نے شعر کو تبدیل کر دیا ہے، میں رب کا لفظ ابتدا میں لا رہا ہوں، انہوں نے لی خمسۃ کہا تو میں نے لی واحد سے تبدیل کر دیا ہے، اور بڑا خوبصورت توحید کا شعر بن گیا یہ، جس سے شرک نکالا جا رہا تھا وہ توحید کا منبع بن گیا ہے۔ رب المصطفیٰ والمرتضیٰ، وہ کون ہے واحد میرا، اکیلا میری مددیں کرنے والا؟ رب المصطفیٰ والمرتضیٰ، جو محمد مصطفیٰ کا بھی رب ہے، جو علی مرتضیٰ کا بھی رب ہے، وابنیہما، اور ان کے دونوں بیٹوں کا بھی رب ہے، یعنی حسن و حسین کا بھی رب ہے، والفاطمہ، اور فاطمہ کا بھی رب ہے۔ میں اسے پکارتا ہوں اور اس کی عبادتیں کرتا ہوں۔ میرا اپنا عنوان ہے، ان کا اپنا عنوان ہے، لیکن یہ عنوان، میرا عنوان اپنے رب کی محبت میں ہے، اور ان کا عنوان اہل بیت کہتے ہیں بظاہر اہل بیت کی محبت میں ہے، اور سمجھتے نہیں کہ یہ غلوب فی المحبت، یعنی بگڑی ہوئی محبت شرک کے دروازے پہ لے گئی۔ ہمیشہ ہمیشہ بگڑی محبت نے گمراہی کے دہانے پہ مسلمانوں کو لا کھڑا کیا۔ شیطان اس موقع سے بڑا فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی محبت میں غلوب سے بڑا فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ گیا مریدوں کے پاس گیا، یہ 5 ولی اللہ کے نیک بندے، ود، یغوث، یعوق، سواع اور نصر، ان کی تھوڑی سی تعریف اگر چاہیے تو بخاری شریف کو دیکھ لیا جائے، وہاں لکھا ہوا ہے اسی سورہ نوح کی تفسیر میں، بخاری شریف میں، اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ بخاری شریف کے الفاظ پڑھ رہا ہوں میں، اسماء رجال، یعنی یہ ود، یغوث، یعوق، سواع، نصر، یہ 5 کون ہیں؟ اسماء رجال صالحین، یہ بڑے نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ یہ نیک آدمی کون تھے؟ من قوم نوح، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے افراد تھے، یہ بخاری شریف میں تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ اب ان نیک بندوں کو ماننے والے، ان کے پاس شیطان گیا، سمجھایا، وسوسے ڈالے، تم بڑے موحد ہو، بڑے نیک ہو،
تم نے ان کی پوجا تو نہیں کرنی، ان کو پکارنا تو نہیں ہے، تم نے ان کے سجدے تو نہیں کرنے، لیکن ان کی تصویریں اور مورتیں اگر بنا کے رکھ لو یا ان کی قبر پہ چلے جایا کرو اور وہاں قبر پہ جا کے عبادت کرو، اپنے اللہ کی دعا مانگو اپنے اللہ سے، تو اللہ زیادہ قبول کرے گا۔ ان کی یہ مورتیاں اور تصویریں سامنے رکھ کے ان کی نہ پوجا کرو، تصویروں کی، ان کی مورتیوں کی پوجا نہیں، پوجا تو اللہ کی ہے نا۔ دیکھو کہنا بے ایمان ہے، کیسے راہ بتلاتا ہے۔ لیکن شوق پیدا ہوگا، عاجزی پیدا ہوگی، انکساری پیدا ہوگی، ایک خاص کیفیت پیدا ہوگی، عبادت کے لیے ایک خاص تضرع پیدا ہوگا۔ ان لوگوں کی یاد میں بڑے نیک تھے، بڑے اللہ کے ولی تھے، ہمیں یوں فرمایا کرتے تھے، لہذا اس طرح تمہاری عبادت اللہ کے ہاں زیادہ قبول ہو جائے گی۔ یہ پٹی پڑھائی اور اس پٹی پہ لگ گئے، ہے شیطان جو ہوا۔ سب سے پہلے ہمارے باپ اور ہماری اماں کو لگا لیا اس طرف، ان کو کہہ دیا نا، اللہ نے فرمایا قریب نہ جانا اس درخت کے، فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کھانا تو دور کی بات، قریب بھی نہ جانا۔ اور اس نے آہستہ سا یہ بات پھونک دی۔ پتہ ہے تمہیں کیوں منع کیا ہے اللہ نے اس کے قریب نہ جانا؟ قریب چلے گئے نا تو یہ جنت تمہاری ملکیت بن جائے گی، اس کے مالک بن جاؤ گے، اور اللہ نے تمہیں جنت سے نکالنا ہے۔ جدو بندے نو یہ پتہ لگ جائے نا بھی اے قبضہ منو لبدا ہے اتھوں ایس کوٹھی دا ہی ہے، پھر او سب کچھ کر گزردا ہے، قبضہ گروپ بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جنت پہ قبضہ کرتے ہیں، چلو کھاتے ہیں۔ ذرا سا شک پڑا، کہا کہ تے جھوٹ تے نہیں ہو پہ بولدا، مروا نہ چھڑی کدھرے، قبضہ کراندیاں کراندیاں فوراً بول پڑا۔ قرآن مجید ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہنے لگا میں رب دی سو چک کے تانوں پہ آکھدا واں، دوواں نو قسماں اٹھا اٹھا کے آکھن لگیا، اوے رب دی سو تے اعتبار کرنا جے نا، قسم تے اعتبار کرنا جے نا، انی لکما لمن الناصحین، منو تواڈے نال دشمنی کوئی نہیں، میں تے تواڈا خیر خواہ، چنگی گل مدت دا رہندا سا، منو چنگیاں گلاں پتہ سن ساریاں، تسی تے کل پہ آندے ہونا ایتھے، تانوں تے پتہ نہیں نا، او میں مدت دا رہندا سا ایتھے، منو پتہ سی، اس واسطے میں تانوں دسی جانا گل اصل وچ ہے۔ لو جی، حضرت آدم اور اما حوا علیہم السلام آ گئے بات میں، قسم پر اعتبار کر گئے، جھوٹی قسم تے نہیں نا کوئی چکدا ہے، ان کا خیال ہوا جھوٹی قسم تو نہیں کوئی اٹھاتا، تے شیطان دے چیلاں دا کام ہی ہے نا جھوٹیاں قسماں چک کے تے گمراہ کرنا۔ آ گئے بات میں، اور قرآن نے فرمایا نسی آدم ولم نجد لہو عزما، جان بوجھ کے یہ غلطی نہیں کی تھی، نسیہ بول گئے، آ گئے نا شیطان کے۔ یہاں بھی شیطان نے آ کے بات شروع کی، لوگ آ گئے شیطان کی بات میں، ٹھیک ہے جی ہم موحد ہیں، ہم ایک اللہ کی پوجا کرنے والے، ایک رب کی بندگی کرنے والے، کسی کو خدا کا شریک نہیں بنائیں گے، لیکن بات تو یہ ہے ان اللہ کے ولیوں کی قبروں پہ جا کے اگر اللہ کی بندگی کریں، اللہ سے مانگے، خضوع بڑھتا ہے، خشوع بڑھتا ہے، خوف بڑھتا ہے، عاجزی بڑھتی ہے، مزہ بڑا آتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، کیف پیدا ہوتا ہے، بڑی مستی سے اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ کے یہ اللہ کے بندے تھے، اس کی بڑی عبادتیں کرتے تھے، ایک خاص تصور آ جاتا ہے، لہذا مان گئے اور قبروں پہ جا کے کہتے تھے سجدے اللہ کے کر رہے ہیں، لیکن صرف شیطان نے جو پٹو پڑھایا تھا اس پہ لگ گئے۔ جس طرح آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں جی قبر تے بھی جاندے ہیں سجدہ کرنے ہیں، اسی کوئی قبر والے دا سجدہ تے نہیں کردے، کیدا سجدہ کرنے ہیں اسی تے اللہ دا سجدہ کرنے ہیں، انہاں دی تے صرف تعظیم کرنے ہیں، آج بھی کہتی ہے نا کو، لیکن اس شریعت نے اسی لیے تو منع کر دیا جہاں قبر ہو، اور جہاں قبر ہو وہاں کوئی بندہ قبر کو سامنے رکھ کے کوئی بندگی کوئی عبادت نہ کرے، اللہ کی بھی نہ کرے۔ ہاں اس شریعت نے یہ حکم دے دیا ہے کہ قبرستان ہو اور قبریں ہو وہاں تمہارے آگے پڑتی ہو،
قبریں آگے اور قبروں کے پیچھے کھڑے ہو کے اللہ کی بندگی بھی نہ کرو. قبرستان میں اللہ کی بندگی بھی نہ کرو، باہر جا کے کرو. کیوں؟ دیکھنے والے کو کیا پتا کہ یہ قبروں کی بندگی کر رہا ہے یا خدا کی بندگی کر رہا ہے، یہ قبر والوں کا سجدہ کر رہا ہے یا اللہ کا سجدہ کر رہا ہے. اس لیے منع کر دیا. بلکہ وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا گھر میں بھی کچھ نماز پڑھا کرو، سنتیں اور نوافل کہاں پڑھا کرو؟ گھروں میں پڑھا کرو، زیادہ ثواب ہے، مسجد سے زیادہ ثواب ہے. مسجد میں فرض پڑھو تو زیادہ ثواب، سنتی اور نفل گھر میں پڑھو تو مسجد سے بھی کیا زیادہ ثواب آئے گا. اس حدیث میں آپ نے الفاظ یہ ارشاد فرمائے ہیں، آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، گھروں میں بھی کچھ نماز پڑھا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو. کوئی بات سمجھ آئی حدیث کی؟ یعنی قبرستان میں عبادتیں نہیں ہوتی ہیں، قبرستان میں عبادت کرنا درست نہیں ہے. اگر گھروں میں عبادت نہ کرو گے تو تمہارے گھر کیا بن جائیں گے؟ قبرستان بن جائیں گے. اس حدیث سے بھی صاف صاف پتہ لگا کہ قبرستان میں بندگی، قبروں کو آگے رکھ کے بندگی نہیں کرنی. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایک نیا فرقہ طوطا مارکا، ایک طوطا پارٹی ایک ایسی پیدا ہوگی. یہ 14 صدیاں بعد اسلام میں جو آدھے نے مسئلہ تو سانو ہوں نہیں سمجھ آیا ہے بھائی، شب برات کو قبرستان میں جا کے بندگی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے. اگر یہ کوئی مسئلہ ہوتا تو کم از کم شب برات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو نکال کے ضرور لے جاتے. جس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں وہ حدیث منکر ہے اور منقطع ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ والا وہ گھڑی ہوئی ان کے ذمہ لگائی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں چلے گئے. اور جہاں یہ روایت ترمذی میں، ابو داؤد میں موجود ہے، وہاں ہی ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت منقطع ہے، یہ روایت منکر ہے، یہ صحیح نہیں ہے. لیکن اس امت کا کوئی معاملہ ایسا بن گیا ہے جہالت کی وجہ سے، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، جھوٹی روایتیں مذہب بن گئی ہیں اور قرآن کو چھوڑ دیا ہے. یہ ایک نیا حادثہ اس امت میں پیدا ہو گیا کہ سبز پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں. کہتے جی پہلے انہوں تو پتہ ہی نہیں لگیا، امام ابو حنیفہ کو کوئی نہیں پتہ لگا، صحابہ کو کوئی نہیں پتہ لگا، امام ائمہ مجتہدین کو کوئی نہیں پتہ لگا. قبرستان وچ عبادت کرنی چاہیے وہ دن، او سارے بھجے ہوندے نے تے قبراں دے وچ اوتھے جی کی سجدے پہ ہوندے نے، عبادتاں پہ ہوندیاں نے. یہ مسجدیں کس لیے ہیں؟ ان کو آباد کرو، قبرستان میں عبادتیں نہیں ہیں. اللہ اللہ، شیطان نے ورغلا لیا جی، شیطان کے ورغلانے میں آ گئے. قبر پہ جا کے کہتے ہیں جی بندگی تو اللہ کی ہو رہی ہے، سجدے اللہ کے کر رہے ہیں، پکاریں اللہ کی، پر ان کی قبر پہ آتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے. ان اللہ کے ولیوں کی قبر پہ آ کے اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو یاد ان کی تازہ ہوتی ہے اور بڑی خشیت اور بڑا خوف طاری ہو جاتا ہے، مزہ آتا ہے بڑا. اس قوم نے تو اتنا ہی کیا، یہ جاتے رہے، پیچھے نسل آئی ان کی اولادیں، ان کو شیطان نے وسوسے میں ڈالا، یہ یوں ہی تو نہیں تھے نا، تمہارا باپ دادا ان پہ جا کے قبر پہ جا کے عبادتیں کیا کرتے تھے، اور قبروں ان کی قبروں پہ جا کے مانگا کرتے تھے، یہ ایسے ویسے تو نہیں ہے نا، یہ اللہ سے منوا سکتے ہیں، تب تمہارے باپ دادے یہاں آ کے اللہ سے مانگا کرتے تھے. کسی اور جگہ جا کے عبادتیں کرو، مرضی ہو مانے نہ مانے، لیکن ان کی قبروں پہ جا کے ان کی مورتیاں سامنے رکھ کے اللہ کی بندگی کرو، اللہ کو پکارو، تو ان کو یہ ہمت و طاقت ہے، یہ اللہ کے اتنے پیارے ہیں، اللہ کو بھی مجبور کر دیتے ہیں، خدا ان کی موڑ نہیں سکتا. جیسے آج مولوی تمہیں سناتا ہے تو اڈی سندا نہیں تے ان ادی، یہی بات آج یار ہے، یہ اس وقت سے چلی ہے بات، تو اڈی سندا نہیں تے ان ادی موڑدا نہیں. انی گل کردا تے پھر بھی، لیکن انی بات نہیں نہ بنتی تھی. اس سے تو نے کہا اگر خالی آؤ گے تو پھر خالی آؤ گے تو خالی جاؤ گے، اور لے کے آؤ گے تو لے کے جاؤ گے. یہ دھندا تھا اصل میں، لینا تھا، ان کی جیبیں خالی کرانی تھیں اور یہ ساری تمہید باندھی پیچھے سے، خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا، جو کچھ ملے گا یہیں سے ملے گا.
اور اگر یہ ملا اور یہ میراثی اگر ڈھول کی تھاپ پر یہ کہتا سنائی دیتا ہے اور تجھے اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے یہ بڑی محبت خواجہ سے کر رہا ہے، خدا کی قسم خواجہ سے اس کو کوئی محبت نہیں ہے، اسے اپنے پیٹ سے محبت ہے۔ یہ کہتا یہ ہے خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا، بڑی سر لا کے، خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا، جو کچھ ملے گا یہیں سے ملے گا، قبر کی طرف اشارہ کر کے، اور پھر جو کچھ قبر پہ آتا ہے وہ اپنے اندر سب کچھ ابھی سن لیا تھا نا لوگوں کو، تم کو جنتی بنانے کے لیے 15 لاکھ روپیہ، دیوان صاحب کہتے ہیں پہلے 1 لاکھ نال کم چلاندے سو نا تے اسی ہن کی کرنا ہے، ہن مہنگائی ہو گئی ہے بڑی، ہن مہنگائی ہو گئی ہے، اسی تے 15 لاکھ، اور وہاں کی انتظامیہ کہتی جی 1.5 لاکھ تے اسی دیتے ہیں نا، وہ تے کہنے اسی چل 50,000 اور بتا لے مہنگائی ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں جی نہیں 50,000 نہیں بتانا 15 لاکھ، 7 بجے سے لے کر 11 بجے تک یہی رفڑ پڑا رہا، 7 بجے سے 7 بجے کہتے تھے یہ ان کا بنایا ہوا جنتی دروازہ کھولنا تھا، اور 11 بجے تک یہ پیسے نہیں دیتے تھے اور وہ دروازہ نہیں کھولتے تھے، اور نتیجہ کیا نکلا، جنت میں جانے والے چلے گئے، اتھے ہی چلے گئے جتھے جانا سنے۔ شرک کرنے والا کہاں جنت میں جاتا ہے، اور نمازیں پڑھی ہیں جن سے جنت ملے، شرک چھوڑا ہے، بدعت چھوڑی ہے، اگر یوں دروازوں سے جنت ملتی تو خدا کی قسم خانہ کعبے کے دروازے سے گزرنے والا ضرور جنتی بن جاتا، پر لاکھوں مرتبہ ابو جہل گزرا وہاں سے، شرک کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکا۔ اگر دروازوں سے جنت ملتی تو میرے آقا کے مدینہ منورہ کی مسجد کے دروازے سے گزرنے والا جنتی ہو جاتا، پر کروڑوں مشرک وہاں جائیں اور اربوں دفعہ جائیں جنت میں نہیں جا سکے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے مشرک کبھی جنتی نہیں بن سکتا، بدعتی کبھی جنتی نہیں بن سکتا۔ اور اگر سبق ہی یہ پڑھائیں، اگر یوں کہہ دیں اللہ ان کو ہدایت دے دے، مولا نہ دے گا تو پھر کون دے گا، مالک نہ دے گا تو پھر کون دے گا، اللہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، جو کچھ ملے گا اسی سے ملے گا۔ اگر یہ کہتے تو کیا ہوتا، کتنی خدا کی وحدانیت اور توحید اس میں آ جاتی، لیکن اللہ کو دنیا سے دور کیا، دنیا کو اللہ سے دور کیا، یہ سوچ سادی سودی مخلوق، یہ بھولے بھالے مخلوق، کدھر جائیں تیرے یہ بندے کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی، سلطان بھی عیار ہو چکا ہے اور درویش بھی عیار ہو چکا ہے، اللہ سے بندوں کو کاٹتا پھرتا ہے، منقطع کرتا پھرتا ہے، اور جب کوئی بکری اپنے گلے سے جدا ہوتی ہے تو بھیڑیے کا شکار تب ہوتی ہے، جب بھی قرآن و سنت سے اور اجتماعیت سے یہ علیحدہ کر لیتے ہیں، اللہ کی رسی سے علیحدہ کر لیتے ہیں، پھر اس کو شکار کرتے ہیں یہ شرک کرنے والے، مشرک ملا اور مشرک پیر۔ شیطان نے یہی حربہ استعمال کیا، اور جی بڑا خشوع ہوتا ہے، لگ گئے پچھلی نسل کو یہ سمجھایا، یوں ہی تو تمہارے باپ دادے ان کی قبروں پہ نہیں نہ آیا کرتے تھے، اب جب تیسری چوتھی نسل آئی تو ان کو سمجھایا یہ کروا کیا سکتے ہیں، ان کے اختیار میں ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، جو کروانا ہو یہاں سے آ کے کرواؤ، یہی کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو مقرر کر دیا ہے، یہ خدا کے وزیر بن گئے ہیں، اللہ سے ان پیچھے بیٹھے ہیں، ان کو اللہ نے آگے کر دیا ہوا ہے، کیوں جی انہوں نے بڑی عبادتیں کی ہیں، اللہ کے بڑے قریبی ہیں۔ یہ تھی ابتدا شرک کی، سمجھ آ گئی ہے شرک کی ابتدا کہاں سے شروع ہوا، یہ تھی شرک کی ابتدا، اس طرح دنیا میں شیطان نے شرک کا بیج بویا اور شرک پیدا ہوا، اس شرک کی تردید کے لیے، اس کی حقیقت کو لوگوں پر واضح کرنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو خالص بیان کرنے کے لیے پہلے پیغمبر دنیا میں تشریف لانے والے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اب سمجھ آ گئی ہے، انت اول الرسل فی الارض، اے نوح آپ اللہ کے پہلے رسول ہیں دنیا میں تشریف لانے والے، کیا مطلب، شرک کی تردید کرنے والے، اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مقدس میں بھی شرک زوروں پر تھا،
انہوں نے تو 5 ولیوں کی عبادت کی، اور اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے جب ان کی تردید کی کہ ان کے سجدے کرنا، ان کو پکارنا، ان کی نظر و نیاز دینا یہ شرک ہے اور جہنمی بن جاؤ گے، بچ جاؤ، تو نوح علیہ السلام پر سب سے پہلے یہ الزام لگا کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتا ہے، یہ ولیوں کا منکر ہے۔ سورہ نوح کو پڑھ لیجئے۔ اور ٹھیکیداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے مخاطبین کو برملا کہا، قالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ یہ لا تذرن آلہتکم، اوے اپنے ان مشکل کشاؤں کو نہ چھوڑنا، یہ نوح علیہ السلام جو تم سے چھڑانا چاہتا ہے، ان کے سجدے نہ کرو، ان کی نیازیں نہ دیا کرو، ان سے بیٹے نہ مانگا کرو، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، خبردار نوح کی بات نہ ماننا، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، یہ 5 معبود ہیں تمہارے۔ یہ الزام لگایا کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے، اور یہ ایسی دلیل مشرکوں نے بنائی جو آج تک چل رہی ہے۔ آج بھی اگر اللہ کی خالص توحید بیان کرو، کہتے ہیں جی ولیاں دا منکر ہے جی، نبیاں دا منکر ہے جی۔ نہیں، خدا کی قسم کھا کے ہم کہتے ہیں ولیوں کا منکر، نبیوں کا منکر کافر ہوتا ہے۔ ہم اگر منکر ہیں تو تواڈے ولیاں دے منکر، اے جے تسی ولے پاندے ہو نا مخلوق نو گمراہ کرن واسطے، انہاں ولیاں دے منکر ہیں، انہاں ولیاں نو کھول دیاں سی، اوے لوگوں بچو ان ولوں سے، اے ولے پاؤن لگے جی اللہ دے قرآن نو، نبی دی حدیث نو۔ ولیوں کا کون منکر ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کا کون منکر ہے؟ نبیوں کا منکر تو بے ایمان کافر ہوا، جہنمی ہوا۔ کون چاہتا ہے جہنم کو؟ وہ تو جنت کے لیے کوشش ہی کرتا پھرتا ہے ہر بندہ۔ اس لیے یہ الزام آج تک دہرایا جاتا ہے اور شاید قیامت تک چلتا رہے، شاید قیامت تک یہ الزام موحدین پر لگتا رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام گویا پہلے پیغمبر جنہوں نے شرک کے خلاف ہم پھونک کر اللہ کی توحید بیان فرمائی ہے، مار کھائی ہے، اور ایک دن نہیں، ایک مہینہ یا ایک سال نہیں، ایک صدی نہیں، 950 سال، 950 صدیاں یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا کام کیا۔ اور اپنے رب سے جب آخر میں مخاطب ہوئے، ایک ایک لفظ سے نوح علیہ السلام کی زاریاں سمجھ آتی ہیں۔ سورہ نوح کو کبھی پڑھنا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، ایک ایک لفظ سے زاری ہی زاری پیغمبر کی رونا ہی رونا نکلتا ہے۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے پیغمبر، اے میرے پروردگار، دعوت قومی، میں نے قوم میں دعوت کا کام کیا، قوم کو بلاتا رہا، لیلا ونہارا، دن بھی اور میں نے نہیں دیکھا رات ہے دن ہے، صبح ہے شام ہے، ایک ہیں دو ہیں، اپنے ہیں پرائے ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، شادی ہے غمی ہے، ہر جگہ جہاں بھی مجھے موقع ملا میں نے اللہ ان کے سامنے آواز بلند کی، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم ایک اللہ کی بندگی کیجئے، اس کے سوا کوئی تمہارا الہ نہیں، پکارنے کے لائق، حاجت روا اور مشکل کشا نہیں۔ یہ نوح علیہ السلام کی پکار تھی۔ تھوڑا سا تعارف نوح علیہ السلام کا کروا سکا ہوں اتنے وقت میں کہ نوح علیہ السلام کی یہ ہے رسالت اور یہ ہے ان کا انداز۔ قرآن مجید نے یہاں نوح علیہ السلام کا قصہ سورہ ہود میں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیا ہے کہ دیکھو نوح پیغمبر بھی ایک اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیتا گیا، لہذا میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکے والوں، یہ نوح سے علیحدہ نہیں ہے، پیغمبروں سے علیحدہ نہیں ہے، یہ تو پیغمبروں کی بات ہی کو آگے پہنچا رہا ہے۔
تم اسے ولیوں اور نبیوں کا گستاخ کہتے ہو، معاذ اللہ کہتے ہو دین سے پھر گیا ہے، یہ تمہاری غلطی ہے۔ نہیں نہیں، میرا نبی ان تمام انبیاء کے کاج کو آگے پہنچانے والا۔ یہ تھا تھوڑا سا ربط اس واقعے کا۔ اب ترجمہ دوبارہ سنیں اور پھر ان کی تشریح انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے صحیح، کیونکہ وقت ختم ہے تو میں اس لیے جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جی ترجمہ سن لیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ انی لکم نذیر مبین، جنہوں نے آتے ہی اپنی قوم کو آواز دی، اوے میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا ہوں، یعنی خدا کا پیغمبر ہوں۔ کہنا کیا چاہتے ہو جی؟ اپنا مقصد بتلایا، اللہ تعبدوا الا اللہ، میرا مقصد یہ ہے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ دیکھ لینا 12ویں پارے میں نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے ڈر لگ رہا ہے ایک دردناک عذاب سے۔ جو کام تم کر رہے ہو، یعنی اللہ کے شریک بنا رہے ہو، غیروں کی بندگی کرتے پھرتے ہو، اس سے تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، جہنمی بن جاؤ گے۔ میں ڈر رہا ہوں، میں تمہارا ناصح ہوں، چھوڑ دو شرک کو، ایک رب کی بندگی شروع کرو۔ اس کے بعد 4 اعتراض، 4 سوال کر ڈالے قوم کے سرداروں نے، قوم کے وڈیروں نے، جاگیرداروں نے 4 سوال۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر ملے کہنے لگے۔ ملا کا لفظ بار بار قرآن استعمال کرتا ہے، ملاؤن، عام ترجموں میں اس کا معنی لکھا ہوتا ہے سردار۔ قوم کے کافر سرداروں نے کہا، لیکن میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں ایم ایل اے، ایم این اے، ایم پی اے، یہ ہیں سب سے پہلے جو اللہ کے دین کے مخالف کرنے والے اور خدا کے قرآن کے مخالف، اور پھر ان کے دم چھلے یہ بیوروکریٹس اور قرآن کی آواز کو دبانے والے، اللہ کے دین کی مخالفت کرنے والے، نخوت اور نخرہ اور آکڑ تکبر، یہ جچتا ہی نہیں، جدھر نکلتے ہیں سمجھتے ہیں ہم چما دیگرے نیز۔ یہ ہر زمانے میں نبیوں کے ساتھ اور نبیوں کی تعلیم کے ساتھ ان لوگوں نے کیا ہے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، ملے، سردار، جاگیردار، ملک، خوانین، ایم این اے، ایم پی ایز، کفرو، جو منکر ہیں اس کام کے، دین کے منکر، ان کا قول یہ ہے، ما نراک الا بشرا مثلنا، یہ پہلا اعتراض کیا، نو تو ہم جیسا انسان ہی تو ہے، ہم پہ اپنی نبوت قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ اعتراض کیا، ما نراک، ہم نہیں دیکھتے تجھے، الا بشرا مثلنا، مگر تو ہم جیسا انسان ہی تو ہے۔ یہ پہلا اعتراض کیا۔ اور دوسرا اعتراض یہ کیا، اعتراض بھی چن چن کے، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، تجھے ماننے والے سارے ہمارے کمی ہیں۔ اراذل ارذل کی جمع ہے، کمی لوگ تجھے مان رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ تجھے ماننے والے ہیں، تیرے پیچھے چلنے والے ہیں، اور وہ بھی کیا، بادی الراج، بے سوچے سمجھے، ان کی رائے ہی کوئی نہیں، ان کی عقل ہی کوئی نہیں ہے، ان کو تو جدھر کسی نے لگا لیا لگ گئے۔ یعنی ان کی بھی توہین کی، نبی کے صحابہ کی بھی توہین کی، اور نبی کی بھی توہین کی کہ کوئی بڑا بندہ صاحب راج، صاحب عقل اور صاحب فطانت تجھے نہیں مانتا، تیرے پیچھے کمی لگے ہوئے ہیں، ہمارے کمی، اراذل و نا، یہ نا بھی ساتھ کا، ہمارے کمی تیرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ بھی بے سوچے سمجھے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی کبھی اگر غور و فکر کریں تو وہ بھی تیرے پیچھے نہ لگیں۔ یہ دوسرا اعتراض نبی پہ کر دیا۔ نبی نے اتنا کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں خدا کا عذاب تم پہ نہ آ جائے۔ اس کے جواب میں اعتراض آگے دیکھ لو، 2 اعتراض، اور تیسرا اعتراض بھی کر لیا، ما نرا لکم علینا من فضل، ہم تمہارے لیے اپنے پہ کوئی فضیلت بھی نہیں دیکھتے، یعنی تیری ہم پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کا مطلب تیری دولت سڑے نالو زیادی نہیں، تیریاں زمیناں کوئی نہیں، تیریاں جاگیراں کوئی نہیں، تیرا وڈا قبیلہ کوئی نہیں، تو ایم این اے نہیں ہے، تو ایم پی اے نہیں ہے، تجھے پھول نہیں لگے ہوئے ہیں، اور تو بیوروکریٹ نہیں ہے،
فضیلت تو یہ ہوتی ہے نا، یہ تو کوئی چیز بھی تیرے پاس نہیں ہے، پھر تو نبی کیسے بن گیا ہے؟ نبی بننے کے لیے بڑی بڑی کاریں، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑی بڑی جاگیریں، بڑا مال، بڑی دولت، بڑا سرمایہ، بڑا سونا، بڑا چاندی، یہ ہونا چاہیے نا۔ ما نرا لکم علینا من فضل، کوئی فضیلت ہمیں نظر ہی نہیں آتی تیری، یہ نبی کو کہہ دیا۔ تیسری بات اور چوتھی بات کہی، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ یہ قرآن پڑھ لو، یہ قوم کے سردار او قوم کے وڈیرے حکمران کہہ رہے ہیں، نبی کو کہہ رہے ہیں 4 سوال۔ یہ 4 سوال میں نے پڑھ دیے ہیں، اب ان سوالوں کے جواب نوح علیہ السلام نے جو دینے ہیں وہ کل دیں گے، اگلے جمعے انشاءاللہ وہ سناؤں گا، بتلاؤں گا۔ آج صرف اتنی بات، تھوڑی سی بات کہنا چاہتا ہوں، دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی اپنی انتظامیہ سے احتجاج کے انداز میں۔ ہمارے ڈسٹرکٹ گجرات کو شاید اللہ نہ کرے کوئی نظر لگ گئی ہے یا کیا، ڈسٹرکٹ گجرات کی یہ انتظامیہ والے، ایجنسیوں والے، میری بات غور سے نقل کریں، میں کچھ کہتا ہوں اور وہ کچھ پہنچاتے ہیں، اور بڑی کھینچا تانی اور کشیدگی پیدا ہو رہی ہے انتظامیہ اور ہمارے درمیان۔ میرا خیال ہے ایجنسیوں والے اگر کوئی ایسا ہے مہربان تو وہ مہربانی کرے، بات درست پہنچائی کرے۔ ہمارے اس ڈسٹرکٹ میں، ڈسٹرکٹ گجرات میں، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، سب جتنے فرقے موجود ہیں وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، یہاں فرقہ وارانہ لڑائی نہیں ہے، کہ ہے نہیں ہے۔ اور یہ میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، باوضو ہوں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، جہاں تک میرے معلومات ہیں، اکا دکا کہیں باہر کوئی کھاریاں یا کسی علاقے میں کوئی واقعہ ایسا ہو ہوا جائے تو وہ تو مستثنیات میں سے ہوتا ہے، لیکن اکثر یوں دیکھا گیا ہے کہ جتنے فرقے ہیں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اور کوئی دوسرا فرقہ ان سے کراس نہیں کرتا، اپنے کام میں سب لگے ہوئے ہیں، اور بڑی فرقہ وارانہ ہم آہنگی ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ ان پچھلے محرم کے دنوں میں حکومت نے، ہماری انتظامیہ نے بہت سارے شیعوں کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، کچھ سنیوں کو بھی پکڑ لیا، اور میں سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری میرے بھائی، پیس کمیٹی کے، یہاں کی ڈسٹرکٹ پیس کمیٹی کے اور ڈویژنل پیس کمیٹی کے بھی ممبر ہیں۔ میٹنگ ہوئی، شاہ صاحب تو باہر تھے، میں نے احتجاج کیا کہ جب ہمارے ڈسٹرکٹ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو کیا انتظامیہ واقعی فرقوں کو لڑانے کے لیے یہ کام کر رہی ہے؟ کیا کرنا چاہتی ہے؟ ذرا بات ہو، ڈی سی بھی صاحب سامنے ہے، ایس پی بھی سامنے ہے، بڑی کھلی گفتگو ہوئی، اور معقول گفتگو کے جواب میں ایس پی صاحب کو یہ بات کہنی پڑی کہ جو ماحول میں نے گجرات میں آ کے فرقوں کے درمیان دیکھا ہے یہ میں نے اور کہیں نہیں دیکھا، جہاں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے۔ یہ انہیں ہمارے سامنے اقرار کرنا پڑا جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے کہا میرا شیعوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کو جن کو گرفتار کیا گیا ہے میرے بھی ہاتھ کے ان کو رہا کیا جائے، میں لکھ کے دیتا ہوں، اور چنانچہ میں نے لکھ کے دیا ہے اپنی قلم سے کہ ان کو آزاد کر دیا جائے، ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اور جو ہمارے پابند بنائے گئے تھے، پکڑے گئے تھے، انہوں نے کیا ہے، ہمارا ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور یہ بات ہوئی ہے کہ شیعہ حضرات کے بھی سارے گرفتار شدگان باہر آئے ہیں اور سنیوں کے بھی سارے باہر آ گئے ہیں۔ یہ ہماری رواداری، یہ ہمارا آپس کا معاملہ۔ یہاں آئے ہیں قاری صاحب، مہربانی فرمائیے، مجھے سیٹھ نے مجھے کہا قاری صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہیں، ہم سے پچھلے سال آپ نے بڑا تعاون کیا تھا۔ میں نے کہا پچھلے سال سے بھی زیادہ ہمارا تعاون ہوگا، آپ جو مرضی کرتے پھریں، لیکن اس ملک کے لیے، یہ میرا وطن، پیارا وطن پاکستان، اس کے لیے کہیں میری جان کی ضرورت ہوئی تو میں وہ بھی دوں گا انشاءاللہ، اور اس کے لیے جو مرضی آپ کرتے پھریں ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ تسلی رکھیں، جو مرضی کریں۔ نہیں جی ہم آپ کو دونوں کو بٹھانا چاہتے ہیں ساتھ۔ میں نے کہا آپ کے بٹھانے سے پہلے ہم بیٹھ چکے ہیں، ہم دونوں فرقے بیٹھ کے آپس میں طے کر چکے ہیں، آپ
ڈیوٹی ہے آپ کی، آئیں بے شک میرے پاس چائے پئیں بیٹھیں، لیکن کوئی ایسی بات آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ خیر خیریت سے محرم گزر گیا، میرے پاس آئے تھے، جی 10 محرم تک قاری صاحب آپ سپیکر اگر بند کر دیں اوپر والے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے یہ کہا کہ 26-27 سالہ خطابت میں نے سپیکر بند نہیں کیے، اور میرا جی بھی نہیں چاہتا اوپر کے سپیکر، اس لیے کہ قرآن مجید کی آواز کو، اللہ کے قرآن کی ایک آواز کو جہاں تک ممکن ہو میرے بس میں ہو میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور میرے پاس دلیل یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اونچا قرآن پڑھا کرتے تھے مکے میں، مکے والے سارے چودھری اور وڈیرے ان کے پاس آئے اور آ کے کہا ابو بکر تیرے اونچے قرآن سے ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہمارے جوان متاثر ہو کے تمہارے دین میں جا رہے ہیں، یا اونچا قرآن پڑھنا چھوڑ دے یا مکہ چھوڑ دے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا جہاد کا ابھی حکم نہیں آیا، لہذا میں قرآن اونچا پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا، مکہ چھوڑ دوں گا۔ اور مکہ چھوڑ کے چل پڑے، اپنا بستر بوری لیا اور مکے کو چھوڑا، پر قرآن اونچا پڑھنا نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں کہ نیچا کر دوں دل میں پڑھوں گا آئندہ تلاوت کروں گا، جی دل میں بھی تو ہو سکتی ہے، نہیں یہ ابو بکر یہ واقعہ نہیں ہے تو میرا گریبان پکڑ لو، میرا اور کوئی مقصد نہیں، صرف اتنا کہ اللہ کے قرآن کی آواز جن گھروں میں نہیں پہنچی وہاں بھی پہنچنی چاہیے اور لوگوں کو قرآن سنایا جانا چاہیے۔ کفر تو گھر گھر داخل ہو چکا ہے، بے ایمانی اور بدماشی تو جگہ جگہ داخل ہو چکی ہے اور بڑے راستے ان کے کھول دیے گئے ہیں، لیکن اللہ کے قرآن کو بند مسجدوں میں بند کیا جا رہا ہے، یہ مناسب نہیں۔ تاہم میں نے کہا، انتظامیہ کو کہا کہ چلو جس طرح تم کہتے ہو میں فسادی نہیں ہوں، میں بند کر دیتا ہوں، اور میں نے 10 محرم تک ان کے کہنے کے مطابق بند رکھا ہے، اوپر کا سپیکر نہیں چلایا۔ 11 کو درس تھا، ہم نے اسی وعدے کے مطابق جو ایس ایچ او کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا تھا، 11 کو ہم نے درس کے لیے سپیکر چلایا۔ پھر 2-3 دن کے بعد پھر میرے پاس ایس ایچ او آئے تو میں نے کہا اس ملک کے تحفظ کے لیے میری کوئی انانیت نہیں ہے، میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، ضد نہیں کروں گا، اگر یہ کیا جائے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کو اکٹھا کر کے ایک میٹنگ بلا لی جائے اور ایک بات طے کر لی جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، سپیکر اوپر چلانے ہیں نہیں چلانے ہیں، سپیکر پہ جمعہ پڑھانا ہے نہیں پڑھانا ہے، جب سب میں طے ہو جائے گا دستخط کر دیں گے، میں بھی سب کے ساتھ پابندی کروں گا۔ یہ کیا ہوا کہ قاری عطا الرحمن سپیکر چلائے تو پولیس گاڑیاں بھر کے اسے گرفتار کرنے کے لیے آ جائے، اور اگر دوسرے چلائیں، آج بھی اب 11:30 بجے بھی یہاں اعلانات ہو رہے تھے، اور جب میں جمعے میں آ رہا تھا پھر بھی سپیکر چل رہے تھے، ادھر آوازیں آ رہی تھی ہمیں۔ ان کہتی ہے جیسے پتہ لگا ہے شاہ صاحب گئے تھے، میں تو میاں والی ایک جنازے پہ گیا ہوا تھا، شاہ صاحب گئے ہیں تو ایس پی صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ جہاں بھی سپیکر چلے آپ ہمیں بتلایا کریں، مطلب یہ ہے کہ ہم اب ضیاء اللہ شاہ بخاری اور قاری عطا الرحمن سرکاری چغل خور بن جائیں اور کام سارے چھوڑ دیں، اور جہاں سپیکر چلے وہ دوڑتے جائیں گاڑیاں دوڑا کے اور جا کے ایس پی کو کہے جی فلاں جگہ سپیکر چل رہا ہے۔ خدا سے ڈرو، خدا کا خوف کرو، ہم نے یہ کام کبھی نہیں کیے ہیں اور نہ ہم سے یہ کوئی توقع رکھے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سب کو چلانے دو، لوگ سنیں، ان کی بات بھی سنیں، ہماری بات بھی سنیں، چلانے دو ان کو، اور اگر مجبوری ہے تمہاری نہیں کر سکتے تو پھر میں نے لکھ کے دیا ہے، ایسا تو نے کہا جی آپ لکھ کے دے دیں، میں نے لکھ کے دے دیا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کی میٹنگ بلا لی جائے اور جو اس میں طے ہو جائے گا میں اس کی پابندی کروں گا۔ یہ میں نے اپنی قلم سے لکھ کے دیا، اور پھر میں جنازے پہ چلا جا رہا تھا، چلا گیا، 2 دن باہر رہا ہوں، لیکن میں جب دروازے سے نکلنے لگا تو پولیس والے نے مجھے آ کے بتلایا جی آپ کے خلاف پرچہ کاٹ دیا گیا ہے، پرچہ ہم نے درج کر دیا ہے آپ کے خلاف، آپ نے سپیکر چلایا تھا۔ میں نے کہا چلایا تھا، میں نے کہا، انہوں نے کہا جی آپ تھانے چلیں، میں نے کہا میں جنازہ پڑھنے آج جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو پھر آپ سے بات کروں گا۔ خیر میں تو چلا گیا، شاہ صاحب نے مجھ سے فون کیا کہ میں گیا تھا، ایس پی سے بات ہوئی ہے، ایس پی صاحب نے کہا ہے کہ جی قاری صاحب نے ہم سے بڑا ہی احسان کیا اور مثالی احسان کیا، ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں،
محرموں میں خاص کر شیعہ سنی کے جھگڑے میں ان کا کردار مثالی رہا ہے. انہوں نے شیعہ سنی میں ایک خاص کردار ادا کیا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں. شاہ صاحب نے کہا شکر گزاری کا صلہ دیا ہے نا جو ان پہ پرچہ درج کیا ہے، یہ ہے. تو انہوں نے کہا، ایس پی صاحب آگے سے کہنے لگے جی ہاں نہیں انہوں نے پھر دھمکیاں دی ہیں. میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، انتہائی شریف آدمی ہوں اور شریف النسب اور شریف النسل آدمی ہوں، سیدھی بات کہتا ہوں، فخر کے طور پر نہیں، لیکن میرا ایک ریکارڈ ہے. جس بات کو سچ اور حق کہتا ہوں اس بات کا پہرا بھی دیا کرتا ہوں. میں نے پولیس کی خدمت کی ہے، میرے پاس جتنے دن آتے رہے ہیں، یہ شریفوں کا کام نہیں ایسی باتوں کو نقل کریں، تاہم مجھے مجبوراً کہنا پڑا ہے اگر ان کو بٹھانا اپنے گھر میں، چائے پلانا، بسکٹ کھلانا، ان کی خدمت کرنا یہ دھمکیاں ہیں تو یہ تو میں نے دی ہیں پھر دھمکیاں ان کو. یہ بالکل کسی اہلکار نے غلط بیانی کی ہے دھمکیوں والی. میں ہمیشہ سے کرتا یوں ہوں، جس بات کو سچ سمجھوں ایک لچکدار رویے میں وہاں تک جاتا ہوں جہاں تک کوئی فساد نہ پھیلے، اور جب سمجھوں کچھ نہیں ہوتا تو پھر قہر درویش پر جانے درویش، پھر یوں کرتا ہوں فساد پھیلانے کی بجائے اپنے آپ پہ مصیبت جھیلتا ہوں. مجھے جو کہا گیا جی دھمکیاں دیا ہیں، دھمکی تو یہ ہے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں جنازہ پڑھنے اور مجھے آگے سے یہ دکھایا گیا اتنے نمبر مقدمہ ہے، آپ پر کیس درج ہو چکا ہے، آپ تھانے آ کے بات کریں گے. یہ دھمکی ہے. یہ بدقسمتی ہے ضلع کی پہلی دفعہ اس طرح علماء کا اور انتظامیہ کا معاملہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے انتظامیہ میں اور علماء میں بہت بہترین تعاون رہا ہے، اور جس ضلع میں علماء اور انتظامیہ میں تعاون رہا ہے اس ضلع میں کوئی بدامنی نہیں ہوئی، کسی قسم کی کوئی دہشت گردی فرقہ واریت نہیں ہوئی. لیکن یہ بدقسمتی ہے، واللہ عالم بالصواب، انتظامیہ کی کیا مجبوری ہے. تاہم میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ایس پی صاحب آپ ہمارے مہمان ہیں، نئے آئے ہیں ہمارے ضلع میں. میری جو آپ سے سٹنگ ہوئی ہے، ایک دو دفعہ گفتگو ہوئی ہے یا ڈی سی صاحب سے، میں اپنے دوستوں میں کتنی بار کہہ چکا ہوں اچھے لوگ آئے ہیں، نئے لوگ ہیں لیکن اچھے لوگ آئے ہیں. لیکن اگر آپ کی پیٹی جاتی ہے اور آپ کی کوئی نوکری کا مسئلہ ہے تو میری نوکری خدا کی ہے، میں اس کی نوکری بجا لا رہا ہوں، آپ اس حکومت کی نوکری بجا لائیں. سیدھی سی بات ہے. شاہ صاحب کے حکم پر انہوں نے آج مجھے فون کر کے آرڈر دیا ہے کہ جماعتی پالیسی کے تحت میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ آج اوپر کا سپیکر نہیں لگائیں گے. میں نے ان کی بات مانی ہے، میں نے آج اوپر کا سپیکر نہیں لگایا، آمدن نہیں لگایا. شاہ صاحب کے کہنے پر، وہ ہماری جماعت کے پورے پاکستان کے ناظم اعلیٰ ہیں، اور انہوں نے فون کر کے مجھے بتلایا کہ میں وعدہ کر چکا ہوں، میں کہہ آیا ہوں قاری صاحب آپ کی مہربانی. میں نے تو یہاں تک ہاتھ بڑھا دیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو کام آج تک میں نے نہیں کیا وہ کام بھی میں اس ملک کے تحفظ کے لیے تیار ہوں. ہم اندر کا سپیکر چلائیں گے، لیکن کم از کم آپ تو یہ سوچیں مولویوں کو لڑانے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا. مجھے کہنا فلاں مولوی آپ کے بارے یہ کہتے ہیں، اور ان کو بھی یہی کہتے ہوگے کہ قاری عطا الرحمان تمہیں یہ کہتا ہے، اس سے کیا مقصد نکلے گا. میری گزارش ہے بات کو سمجھا جائے. جن لوگوں نے، جن اہلکاروں نے آپ کو دھمکیوں کا کہا کہ قاری صاحب دھمکیاں دیتے ہیں، ان کو اور مجھے آپ موجود ہوں بٹھائیں، بلا لیں. اگر تو کوئی ایسی بات میری طرف سے ہے میں سزا برداشت کروں گا، اور اگر آپ کے اہلکاروں اور آپ نے خواہ کی بات کی ہے تو پھر کم از کم آپ کو خدا خوفی کرنی چاہیے اور اس ضلع پر رحم کھانا چاہیے. اس ضلع میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کم از کم پہلے نہیں تھا. تاہم مصلحت کے تحت شاہ صاحب کا حکم مانتے ہوئے میں نے آج اوپر کا سپیکر بند کر دیا ہے، اور انتظامیہ سے توقع رکھتا ہوں کہ اب اگر ہمیں مجبور کیا گیا ہے تو پھر ڈسٹرکٹ میں سپیکر نہیں چلنے چاہیے. انتظامیہ باقیوں یہ ختم ہے، یہ چیلم ہے، یہ جناب فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اب انتظام کریں. ہم چند دن تک مزید انتظامیہ کو مہلت دیتے ہیں، دیکھیں گے، یا میٹنگ بلا کے بیٹھ کے ایک لائحہ عمل طے کر لیں. جو طے ہو جائے گا ہم انشاءاللہ اس کو ضرور اوبے کریں گے اور مانیں گے. لیکن
انتظامیہ اور علماء کے درمیان ایک خلیج کا پیدا ہو جانا، ایک نفرت کا پیدا ہونا، اور اس طرح کی دھمکیاں اور پکڑ دھکڑ یہ ہر زمانے میں لوگوں نے کی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے اور آئندہ بھی کوئی امید نہیں ہے۔ قاری عطاء الرحمن کو اگر کیس بنا دیا گیا ہے اور پکڑ بھی لیا جائے تو یہاں بھی قرآن سناتا ہوں، جہاں لے جاؤ گے وہاں بھی قرآن سناؤں گا، اور اگر زیادہ کچھ اور کرو گے تو میں تو برداشت کرتا رہتا ہوں، کوئی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں کسی چوری میں، کسی بےایمانی میں، کسی بدمعاشی میں، کسی مکاری میں اور کسی لٹیرے پن میں، قید میں، جیل میں نہیں جاتا، صرف اس لیے جاتا ہوں مجھے کہتے ہیں قرآن نہ سناؤ، میں سناتا ہوں، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، اور احتجاجاً درخواست کرتا ہوں کہ میٹنگ بلائی جائے علماء کی اور اس میں بات طے ہو جائے، اور اگر یہ بعید ہے، نہیں ہو سکتا ایسے، تو ہم نے پہل کر دی ہوئی ہے، ہم نے اوپر کے سپیکر بند کیے ہیں، اب انتظامیہ ہم سے یہ توقع رکھے کہ فلاں چلا رہا ہے، فلاں نہیں چلا رہا، اور ہم چغل خوری کریں، ہم نہیں کریں گے، انتظامیہ کام سنبھالے۔ دوسری طرف سے کہیں بھی اگر کوئی سپیکر کی آواز آئی چلی تو پھر جو ہوگا ہم بھی سپیکر چلائیں گے انشاءاللہ، اور قرآن مجید کی آواز دور تک جہاں تک ممکن ہوئی پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اس کی پاداش میں ہم کوئی فساد بپا نہیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہمیں اندر لے جاؤ گے، چلو وہاں بھی ہماری مہمانی، آپ ہمارے مہمان ہیں، یہاں ہم تو آپ کو اپنا مہمان ہی سمجھتے ہیں، چلو چند دن آپ ہمارے مہمان بننا چاہتے ہیں، ہمارے اندر لے جانا چاہتے ہیں، ہمیں یہ بھی قبول ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔